کہانی کا عنوان ضدیں قسط نمبر 5۔ یہ کون ہے؟ اس نے رونگ نمبر سے آتی کال کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ جی کون؟ کال پک کرتے ہی اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، جو پوچھوں گا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے سچ سچ بتانا پلیز، مقابل نے انتہائی کربناک آواز میں کہتے ہوئے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جی پوچھیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے شیلف سے ٹیک لگائی تھی۔ سیان کہاں ہے؟ الدان نے نم آواز میں استفسار کیا تو راضی چونکا تھا۔ دیکھو پلیز سچ بولنا، میں الدان یعنی اس کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں، پلیز اس کو مت بتانا مگر ہمیں سچ بتا دو۔ الدان نے بھیگی آواز میں منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے راضی کو پریشان کر دیا۔ اس کی خاموشی سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بات سے انکار کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو مت بتائیے گا مگر وہ بالکل ٹھیک ہے۔ الدان کو لگا جیسے کسی نے اس کو آب حیات پلا کر پرسکون کر دیا ہو۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے بے مول ہونے لگے۔ راضی نے اسے مختصراً سارا قصہ بتا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ آپ صبح سے کمرے میں کیوں قید ہیں؟ ماما نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے اسے دیکھا، جو بیڈ پر آڑی ترچی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو یہ روشنی چبھنے لگی تو بے اختیار آنکھوں پر بازو رکھا۔ کچھ نہیں ماما، وہ بیٹھتے ہوئے بھاری آواز میں بولی۔ ایسے کیسے کچھ نہیں؟ انیا آپ روئی ہیں کیا؟ ماما نے اس کی متبارم آنکھیں دیکھتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ نہیں ماما، بس رات دیر تک جاگتی رہی تو شاید اس لیے۔ فوراً بہانہ بناتے ہوئے اس نے ان کو مطمئن کرنے کی اپنی سی ناکام کوشش کی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ ماما نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ وہ تو اپنے ضبط پر حیران ہو رہی تھی۔ دیکھیں بیٹا، اگر کوئی بھی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، مجھے ماں سے بڑھ کر دوست پائیں گی۔ ماما نے جس انداز میں اسے کمفرٹ زون مہیا کیا تو اسے اپنے زخم پھر سے تازہ ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ کسی شخص کو کھونے کی شدت کا احساس ہوا تھا۔ ماما ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے یا پھر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ دل میں اٹھتے درد پر قابو پاتے ہوئے، لبوں پر آتی دکھ بھری مسکراہٹ کو دباتے ہوئے اس نے ان کو سب ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ماما نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ عرشا کی کال نہیں آئی؟ اس نے ڈرتے ہوئے استفسار کیا۔ ارے دیکھو میری یادداشت بھی، اس کی ہی کال آئی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ ماما کی بات کاٹتے ہوئے بےتابی سے پوچھا تھا۔ یہی کہ وہ تمہیں مسلسل کال کر رہی ہے مگر تم فون نہیں اٹھا رہی، تو میں یہی کہنے آئی تھی کہ وہ بہت اتاولی ہو رہی ہے، تم اس سے بات کر لو۔ ماما نے اٹھتے ہوئے سرسری سے انداز میں اسے عرشیا کا پیغام دیا تو اس نے سر ہلایا۔ ماما کے کمرے سے باہر پاؤں رکھتے ہی اس نے تیزی سے جھپٹ کر اپنا موبائل اٹھایا، جہاں عرشیا کی ان گنت کالز تھیں، تو اس نے گرتے ہوئے موبائل کو تھامتے ہوئے بےتابی سے کانپتے لرزتے ہاتھوں کی مدد سے اسے کال ملائی تھی، جہاں دوسری جانب پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ ہیلو عرشیا، وہ تڑپتے ہوئے ایسے بولی جیسے کسی اچھی خبر کے منتظر ہو۔ یار وہ نا، عرشیا نے تہمید باندھی تو انیا نے سختی سے ٹوکا۔ مجھے بس یہ بتا دو کہ وہ ٹھیک ہے یا پھر؟ انیا کی تڑپ پر عرشیا نے بے ساختہ لب پینچ لیے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، کسی دوست کے گھر ہے۔ تو اس وقت الدان بھائی نے، انیا نے بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی۔ یار وہ سیان نے ہی گھٹیا حرکت کی تھی۔ عرشیا نے مختصراً اس کو ساری بات بتائی تھی تو انیا نے جہاں شکر ادا کیا پرسکون ہوئی، وہیں اسے سیان پر بہت غصہ آیا تھا۔ حد ہے ویسے، انیا کو بے اختیار رونا آیا تھا۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہ کوئی سائیکلوپیتھ ہے، دل کر رہا ہے اس کا جا کر منہ نوچ لوں، سارا گھر پریشان ہے مگر اس کو کسی کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ عرشیا دکھ سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انکل آنٹی کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ انیا نے بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھا۔ ہاں الدان نے بتا دیا ہے مگر کیا کریں بیچارے، اللہ ایسی اولاد کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ عرشیا کو آج ان دونوں پر بہت ترس آ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے باہر دیکھا، جہاں آج سب کچھ اداس لگ رہا تھا۔ کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ والدین اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، انیا نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا میں بعد میں کال کرتی ہوں، تم پریشان مت ہونا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تمہاری اس سے بات ہو تو پلیز اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ یہاں سب بہت پریشان ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات ضرور سمجھے گا۔ عرشا نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس کے زخموں کو لاشعوری طور پر ہدیڑا تھا۔ وہ اس کو کیا بتاتی؟
کہ وہ اس سے تعلق توڑنے کے بعد ہی یہ سب کر رہا تھا، مگر وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ عرشیہ جو ہی پلٹی تو اسے الدان دکھائی دیا تو وہ چونکی۔ ان دونوں بہنوں کی گفتگو عام ہوتی تو شاید اسے فکر بھی نہ ہوتی، مگر آپ کب آئے؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ الدان چاہے کتنا ہی اچھا شوہر کیوں نہ ہوتا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیان اور انیا کے متعلق اس کو پتہ چلے۔ تھوڑی دیر پہلے الدان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ وہ چند ثانیے خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی، اس کے تاثرات جانچتی رہی، مگر کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پائی کہ وہ سب سن چکا ہے یا نہیں۔ سیان سے بات ہوئی؟ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اوہ نو۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ الدان، ایک بات کہوں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا؟ الدان نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یہی کہ آپ سیان کی شادی کر دینی چاہیے، عرشیہ نے دھیرے سے کہا تو وہ چونکا۔ شادی؟ کیا ہو گیا ہے عرشیہ؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کشن سر کے نیچے رکھا۔ میری بات سنیں، اس کی شادی کر دیں تو کچھ عرصے تک وہ نارمل ہو جائے گا۔ کم از کم اپنے جیون ساتھی کے لیے وہ خود پر تھوڑا ضبط کرنا سیکھ لے گا، اور جو اس کی جیون ساتھی ہوگی وہ اس کو اپنے پیار، محبت اور توجہ سے بدل دے گی، ٹرسٹ می۔ عرشیہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی، جبکہ الدان چند ثانیے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تم کسی حد تک درست کہہ رہی ہو، مگر عرشیہ، وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ عرشیہ نے بھویں اکٹھی کرتے ہوئے ناسمجھی سے دیکھا۔ مگر وہ راضی نہیں ہوگا نا شادی کے لیے؟ اس کے لہجے سے مایوسی جھلکنے لگی۔ وہ مان جائے گا۔ اسے انیا کا اعتماد اور یقین یاد آیا تو وہ یقین سے بولی، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ الجھتے ہوئے آبرو جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ میں پھر بتاؤں گی، عرشیہ نے دامن چراتے ہوئے کہا۔ اوہ نو، مجھے وجہ بتاؤ تاکہ مجھے کوئی امید اور اس یقین کا سرا تو ہاتھ آئے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اسے پاس بٹھاتے ہوئے اصرار کیا۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ سیان سے اس بات کا تذکرہ نہیں کریں گے؟ اس نے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ نہیں کروں گا، تم بتاؤ۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شادی بھی کرنا چاہے گا، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں، مجھے بھی ایسے ہی شوق لگا تھا جان کر، عرشیہ مسکرائی تھی۔ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سیان اور محبت؟ اوہ نو، وہ ان چونچلوں میں پڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے مضطرب انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ عرشیہ کو اس کے لہجے سے مایوسی ہلکی سی جھلک واضح دکھائی دی تھی۔ کیوں؟ اس کا دل نہیں ہے؟ عرشیہ نے خفا انداز میں آبرو جھکاتے ہوئے دیکھا۔ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ ویسے تمہیں کس نے کہا؟ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے، عرشیہ نے دھیمی سروں میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چونکا۔ کون؟ وہ دیکھو عرشیہ، پلیز سچ بتاؤ، مجھے جب تک واضح نہیں ہوگا تو میں کیسے اس بات کو کسی منطقہ انجام تک پہنچا سکتا ہوں؟ وہ تھکے انداز میں پوچھ رہا تھا تو عرشیہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ انیا سے محبت کرتا ہے وہ، اس نے عرشیہ کو کہتے ہوئے سنا۔ ہماری انیا؟ وہ چونکا تھا تو عرشیہ مسکرائی، جبکہ الدان نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم کسی شاید غلط فہمی کا شکار ہو عرشیہ، کیونکہ کچھ دن پہلے بابا نے اسے انیا سے شادی کا کہا تو وہ پنبھر گیا، اور اس نے کہا وہ انیا سے شادی کسی قیمت پر نہیں کرے گا۔ الدان کے الفاظ عرشیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گئے تھے، اور وہ شوق سی بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس سیان نے سب کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اسکلم زویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔